اپنے طریقے. اور آج کے جلسے کے بعد کسی بھی جوان کے سر پہ صحرا آئے تو یار کی تمنا نہ سمجھنا، مدینے والے کا کرم سمجھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحرے نصیبوں سے ہوتے ہیں سروں پہ. ہم نے کتنے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں 8 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے، 3 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے. نصیب والے ہیں جنہیں صحرے نصیب ہوتے ہیں. اگر اللہ نے قسمت سے صحرا دیا ہے پھر گانے نہ بجا، کر مصطفیٰ کا جلسہ، پھر دیکھ اللہ گھر میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، کتنی برکتیں. اللہ اکبر. کئی جگہ تو یہ دیکھا وہ ڈی جے کر کے لے آتے اور لانے کے بعد نا پورا ناچا اور وہ یوں گڈی اڑائی، پوری رات گڈیاں چلتی رہتی ہیں. مسلمانوں کے علاوہ کوئی اتنی بے وقوف قوم ہے آج؟ ایک قوم دکھا دو جو اتنی بے وقوف ہو، جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہیں، IAS نہیں، BUMS نہیں. ارے یار سپٹیاں مشکل سے ملتی ہیں، وہ قوم گڈیوں کی گڈیاں ناچ پہ اڑا دیتی ہے. اللہ توفیق دے. اور خدا نے تیرے سر پہ صحرا رکھا ہے، تلاش کر پوری بستی میں کون ایسا مائنڈڈ لڑکا ہے جو پڑھنے میں اچھا ہو، اپنی شادی پہ لٹانے والا 1 لاکھ روپیہ اس غریب کے کھاتے میں ڈال دے. اگر وہ IAS بن گیا خدا کی قسم 70 غریب بیٹیوں کے بھی کام آئے گا، 1000 غریب بیٹوں کے بھی مقدر کا سہارا بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ حالات ہو گئے ہمارے. ہمیں تو مولوی وہ چاہیے جو ڈانس کر کے جائے، لہجے اچھے ہو، کوئل جیسی آواز ہو. وہ خطیب آئے گا کہ گویہ آئے گا؟ وہ بھائی پرواہ نہیں تکلیف کسے ہو رہی ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں بدلو اپنے طریقے. اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے. اب ہم بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں. قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، نفس نفس پہ آفتیں ہیں. قسم خدا کی بہار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ، وقار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ. کائنات کی کوئی دولت اپنی جگہ مگر میرے حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے. حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے. قیامت کے دن سیدہ زہرا بھی ہوں گی، مولا علی بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے. اگر پوچھ لیا میرے بیٹے بھی دولہا بنے تھے، میرے حسین کے نکاح کے ٹائم پہ تو ڈی جے نہیں بجا تھا، تیرے بیٹے کے نکاح پہ ڈی جے کیوں بجا؟ اگر جواب ہو تو مجھے بھی بتا کے جانا، مجھے بھی سمجھا کے جانا. اور اگر اس کا جواب نہ ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں آج بدل لو اپنے آپ کو، بدلو نوجوانوں. قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پوری محفل میں نظر ڈالو ان میں اکثر جوان نظر آ رہے ہیں. قسم خدا کی تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں. کل بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے. بدلیں اپنے طریقے. جلسے ہوں تو گھر میں خوشیاں آئیں گی. جو بیٹی تیرے گھر میں آئے گی خدا کی رحمتیں لے کے آئے گی. اور ایک بات اور کہہ دوں، دولہا بننا، لوگ دولہا بنتے ہیں. ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے. کچھ لوگ تو صرف اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں جس دن دولہا بنتے ہیں، اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں شان اربعین کے اندر امام صاحب کیا رکعت پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب بتا رہے ہیں 2 رکعت کی نیت بتا دو کیسے ہوگی. ہماری قوم کو 2 رکعت نفل کی بھی نیت یاد نہیں. اور بات آ جائے نا تو یہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں گے، وہاں بھی گاڑ دیں گے. پہلے گھر میں دین کا جھنڈا گاڑ، بعد میں باہر کی بات کر. ہاں ایک جگہ تو 2 ہی بھیا آگے ایک ساتھ، اور میں وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا. مجھ سے بولے نیت کرا دو. میں نے کہا آتی نہیں ہے نا، ڈر کے مارے نیت باندھ لی. نیت باندھ لی تو دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ. وہ سلام ہی نہیں پھیر رہے. بھائی سنو سچی بات ہے، اخبار نہیں سنا رہا ہوں. تو ایک آگے بولا یہ کب تک پڑھیں گے؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیر لوں گا. یہ ہماری قوم کے حالات ہیں بھائی. نماز ہمیں نفل کا طریقہ یاد نہیں. اور اماں کہہ رہی ہے گھر میں ایسی لاؤں گی جو حور ہو، چاند سی دلہن لانی ہے. اور یہ بھی کہہ رہا خدمت گزار ہو. رشتے ہو رہے ہیں رشتے، اللہ معاف کرے. بہو دیکھنے بھیج رہا، کہہ رہے اماں دیکھ کے آئیے
آنکھیں کیسی ہیں, منہ کیسا ہے, ناک کیسا ہے, چلتی ہے تو کیسی لگتی ہے, بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے. ماں بھی پوچھتی ہے بیٹے کیسی ہونی چاہیے, تو کہہ رہے اماں آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہرن کی ہوتی ہے, چال مور کی طرح ہو, اچھا بال کالے کالے ناگن جیسے ہوں, ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہن دیکھنے نہیں بلکہ چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیج رہا. اماں بھی گئی, اماں نے سب سے پہلے جا کے حویلی دیکھی کہ لڑکی صحیح ہے. ابھی لڑکی نہیں دیکھی, حویلی دیکھی تو کہہ رہی لڑکی صحیح ہے. بھائی باہر کیا فوٹو لگا ہے بیٹی کا؟ پتا چلا یہ بیٹی دیکھنے نہیں آئے, یہ تو دولت دیکھنے آئے تھے. لڑکی صحیح ہے. گھر میں گئے, جانے کے بعد ناشتہ لگایا جاتا ہے. حالات دیکھو ہماری قوم کے, ایک شادی کا خرچ رشتوں میں ہو جا رہا ہے. غریب مصیبت میں آ گیا, بیٹی رخصت کیسے کرے؟ کتنے غریب باپ ادھار لے لے کے لوگوں کے ناشتوں کے انتظام کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ نمک کا پانی پی کے گھر سے جا رہا ہے. 10 لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں اور آئے آ کے حالات اللہ معاف کرے گئے. تم مجھے بتاؤ, نوجوان بیٹھے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, آج ہر شخص تعلیم سے جڑا ہے. جب ایگزام کے دن قریب آتے ہیں بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. جب ایگزام ہال میں بیٹھا جاتا ہے پھر پرچے کے آنے تک کی حالت اور ہوتی ہے. جب پرچہ لفافے کے اندر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت کی دھڑکنیں اور ہوتی ہیں. کون سا خیال بچے کے دل میں نہیں آتا, سوچتا ہے پتہ نہیں کیا کیا سوال آئے ہوں گے, اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو فیل ہو جاؤں گا, 1 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, اور یار یہ اس سال فیل ہو گیا, اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا, یہ پھر فیل ہو جائے گا, پھر موقع دیا جائے گا. یہ تو درسگاہ کی بات ہے, اسکول کی بات ہے. جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں, کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والوں, کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو. 3 بیٹی تیرے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہیں, کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے, کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی. جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے, کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے, کسی سے چینی ادھار لی ہے, کسی سے شکر ادھار لی ہے, تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. یہ 10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے, بیٹی کو برسرعام بازار بنایا جاتا ہے, بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے, تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی, بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے. اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے؟ تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے. اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے, سکون کیسے آتا ہے جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے. آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے, مالک میرا قد چھوٹا ہے, پتا میرا قصور کیا تھا, میری آنکھ نیچی رہ گئی, میری خطا کیا تھی, آنکھیں چھوٹی رہ گئی, یا رب میرا قصور کیا تھا, جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو نے بنایا تھا, لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے, اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. ختم کرو یہ چلن, اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. ہاں, ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا ہے اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے, ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں, اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے. اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے. اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا. یہ یاد رکھنا, ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا, کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے. اپنے اعمال, کچھ دن پہلے کی بات تھی,
اخبار میں ایک بیٹی نے نا وہ نیوز دیکھی، ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے، بچی بچ گئی۔ تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے، میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا۔ سنیں، بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے، کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا آئے اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے۔ گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی؟ تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کف ساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ بنا، کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے، پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا۔ کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ۔ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی، آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ علی صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے۔ میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے ہو۔ سنیں نوجوان جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں، سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا، اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا۔ جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلہن لے کے آؤں گی۔ جب تم آئے نہیں تھے اور جب آ گئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بندہ ماں سے کہے نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں، ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے۔ کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے۔ جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی ہے وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے، یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے، اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا۔ نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے، مجھے پسند جو میں اس سے کروں گا۔ ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا، کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں۔ جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے، یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے، یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے، یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے، اپنی چلائی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا۔ کیا کہ اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا، اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر۔ اللہ سلامت رکھے۔ کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا، ہاں مجھے کل بھی جا کے، کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں عرض کر رہا تھا
رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو، دیکھ بھال کے کیا کرو، اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے، حضور کے آگے سنے، بیٹی والے بھی سنے اور بیٹے والے بھی سنے۔ حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو، کیا ارادہ ہے، نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں، میرے سب کچھ آپ ہیں، حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے، حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آیا ہے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا، گھر کی طرف چلے، جبریل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ کدھر جا رہے؟ بیٹی کے پاس۔ کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے۔ کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے۔ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے، اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کریں نا، یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی۔ پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے، کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے۔ سنے بہت غور سے جو بات کرنے لگا ہوں، اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو، ادھر کی پونچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو، بات پوری رکھا کرو اور غور سے سنو میری بات۔ حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے، گھر تشریف لائے، گھر تشریف لائے۔ مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو، جس کی زندگی حضور کی رضا ہو، اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں مجھے بتائیے کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی؟ جو جتنا بڑا زمیندار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا، میری ناک کٹ جائے گی، وہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ گئے کوئی آ گیا، بھائی فلاں آیا ہے رشتے کے لیے، پدان کیا رہا ہے؟ پدان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ٹھیک ہے بھائی ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے۔ یہ رشتے ہو رہے، اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے۔ اور بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے؟ لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو 6 بار کہتا بیوی سے پوچھنا اس سے فلاں جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں، اس کی کیا رائے ہے، فلاں جگہ رشتہ کیا مرضی ہے؟ لڑکا کہہ دیتا مجھے نہیں کرنی ہے، رشتہ کینسل، دوسرا کینسل، تیسرا کینسل۔ کیوں؟ یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے، بارات سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے، وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے، اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ صرف اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ کبھی باپ کے فیصلوں کو ٹالا نہیں کرتی ہے۔ باپ جب رشتے کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے ابا بتا تو صحیح جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، جس کے ساتھ تو نے میری زندگی کا بندھن جوڑا ہے بتا وہ شراب پیتا ہے کہ جوا کھیلتا ہے۔ کبھی بیٹیاں یہ نہیں پوچھا کرتی ہے اے باپ جس کے ساتھ میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے بتا تو صحیح وہ کانا تو نہیں ہے، لولا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے۔ اور کتنے رشتے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بیٹیاں تو BA پاس ہیں لیکن لڑکے گونگے تھے، جب نکاح پڑھانے کی بات آئی، جب بیٹوں سے اجازت کی بات آئی تو کچھ بول نہ سکا۔ جب مولوی اجازت لینے گئے بچی نے سائن کیے، رائٹنگ دیکھ کے کہا بیٹی کیا تو پڑھی لکھی ہے؟ بچی نے کہا BA پاس ہوں۔ کہا بتا تو صحیح اگر BA پاس ہے تو تو نے گونگے سے رشتہ کیوں کر لیا؟ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا مولوی میں بھی چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو اپنے من کی بات مجھ سے کہہ سکے، میری زندگی کا ساتھی ایسا ہو جو میٹھی بولی بول سکے، لیکن ایک دن میرے باپ
نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہیں ہے. کہا مولوی جب باپ نے اتنا کہہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی, اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا. مولوی صاحب جائیے نکاح پڑھائیے. کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی. اگر باپ کی عزت چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے نہ باپ زندہ رہ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹیوں کے, پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کتنی بیٹیاں روتی ہیں, ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں, کتنی لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزارتے. خدا کے واسطے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کی رسم. میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا, کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا, میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھالے. سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی ذلت کا سبب بنتی ہے. ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں, لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے اگر آپ کی بیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہیں تو گلا کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے. خدا کے واسطے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے, ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا, کئی بیٹیوں کی گردنیں باپوں نے کاٹی. خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں. تمہاری ایک غلطی پورے مذہب کو بدنام کر سکتی ہے. ہاں اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی, اگر وہ راضی ہے نکاح کر دو, کبھی صورت مت دیکھ, یہ کر سکتا ہے, مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا, کسی کی جان نہ لینا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, جب تمہارے قدم بہکنے لگیں تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں 10 پابند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. یہ باپ بھی چاہتا تو تجھ سے برتن دھلوا کے پیسے کمواتا, لیکن اس نے دوپہری میں اپنے وجود سے زیادہ تو اینٹیں اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا. آج تجھے لقمہ لقمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا, آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا. یہ ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کون سا جواب دیں گی, مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گی. ذرا سوچیں اور بیٹیوں کو تعلیم دو, انہیں سمجھاؤ. گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے. ہم نے اتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں, ریموٹ پڑے رہتے ہیں, چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں, ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو, سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے. بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں کے اوپر بیچ دی جائے, اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گولیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں, اتنی بھی سستی عزت نہیں ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے. تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے, کتنی قیمتی عزت ہے, خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے. خدا کے واسطے عزت کی حفاظت کریں. اور بیٹیوں سے گزارش ہے اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوگی, تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا, تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا, تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کالک لگ جائے گا. کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے, نسلوں تک کوستے رہے. جی کیا ہو رہا جی, آج تو کوئی بات نہیں, اب تو یہ جدید دور آ گیا, کیا بولتے ہیں اس کو,
इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है। शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहां जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वगी बेटी आंखें फोड़ जाती हैं जब बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती हैं। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें यह डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, यह डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाँ, अल्लाह तौफीक दी, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत है, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के? समझाइए बेटियों को, समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारी शान है तू, फख्र है हमारा तू। हम कसम खुदा की उस दिन खुशी के आंसू बहाएंगे जिस दिन इज्जत से तू घर से रुखसत होगी। ये बताइए इन्हें। वरना वो लोग जो कहते हैं ना मॉडर्न दौर है और मौलवियों को तो पता नहीं क्या है, बोलने की बीमारी है। मौलवी को बोलने की बीमारी नहीं, कसम खुदा की खा के कहता हूं आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची है जहां मुस्तफा की उम्मत का मौलवी पहुंचा हुआ है। हाँ, दावे के साथ कहता हूं मैं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची जहां हुजूर की उम्मत का आलिम पहुंच गया है। इन्हें दकियानूसी सोच वाला ना कहा करो, ये वो बता देते हैं जो कुछ दिन बाद होने वाला होता है, होने वाला होता है। इसलिए बेटियों के फैसले भी सोच समझ के करें। नौजवानों, जब रिश्ता देखने माँ को भेजो ना तो मर्जी है तुम्हारी, खूबसूरती देखो, लेकिन साथ में जब कहो ना चेहरे का हुस्न देखना तो ये भी कह दिया करना माँ, जब उसका माथा देखे ना तो ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे और तू उसके अल्फाज चेक करे ना तो उसकी सांसों में देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा, कसम खुदा की ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी बट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन? दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है? एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पली थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिएगा। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें।
یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ایک محفل میں بیٹھ جاؤ، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں، کتنی حویلیوں سے ہے، ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا، البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا کردار کیوں نہیں بنا لے؟ کیوں نہیں ہے دلوں میں جگہیں؟ دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں نیچے کی بات نہیں، ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے پھٹنے تیار ہیں لولویوں کے۔ ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو، دلوں میں جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ دل میں گنجائش کرو، ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ جتنے بیٹھے کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو، اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں، اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے، چمن نظر آیا کرتا ہے۔ جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، سب سے ایک گزارش ہے، مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا؟ بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی۔ کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا۔ اللہ اکبر، کربلا چلو، کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے، کئی لاشیں۔ جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا، چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھے، اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی۔ یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا، میرے امام گردن جھکا کے بیٹھے تھے، جب دیکھا حسین کا چہرہ، بہن کہنے لگی بھیا جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سنے ہر بھائی سنے اس بات کو۔ میرے امام فرمانے لگے کون سی؟ فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نا تو صدقہ دے دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، غریب الوطنی ہے، لاشیں ہیں، دشمن ہیں، بے سر و سامانی ہے، پردیسی ہیں، کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے۔ حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر کہ اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنی بات کہ میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی، سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے۔ اتنا سنا بہن بھی حسین کی بہن تھی، کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی نا، آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں نا تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں، آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں۔ دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہا بنے گا نا، ہاں جناب علی صاحب یہ دولہا بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی۔ میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھینٹے دیتی، کیا بات ہے؟ کہ بہن نظر اتار رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے۔ کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے۔ آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بہن کو سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، اللہ اکبر، بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی۔ کیا قصور تھا اس بہن کا؟ اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائیداد میں بیٹھنے تک کا حق نہیں؟ اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے اس لیے اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی بھر باپ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں، آج جب بہن مصیبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ جب کل تم پہ مصیبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی، آج بہن پہ مصیبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے کر کے بہن کی مصیبت کو ٹالا جائے، لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے بہن کیا ہے؟ خدا کی قسم کبھی اسکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں گے بہن کیا ہے، اس کا پیار کیا ہے۔ اور یار بھائی 70 سال کا ہو، بہن 75 سال کی ہو، تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے۔ وہ 70 سال کے بوڑھے کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے۔ یہ بہن ہوتی ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے۔ وہ 70 سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟
کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے؟ ہم ہیں کہاں؟ کس جگہ چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بہنوں کی عزتیں کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، یہ چلی گئی تو نصیب نہیں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو، جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھینکی، شرٹ کہیں پھینکی، پینٹ کہیں پھینکی، کیپ الگ بستہ الگ۔ بہن نے دیکھا بھائی آیا ہے بستہ لے کے تھک گیا ہے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا ہے، یہ نہیں کہتی کپڑے سائڈ سے رکھ دے، وہ دیکھتی رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے، ایک کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ کل بھائی کو اسکول جانا ہے، کہنے سے پہلے اس کی ڈریس تیار کی جا رہی ہے، پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے، محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے، کپڑے تیار ہو جاتے ہیں، اگلے دن اسکول کا وقت ہے، بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے، ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چاند صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے۔ کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے ہیں، جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون سا میٹھا لہجہ تھا جو بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا؟ کبھی ماتھا چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رہی ہے، بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا کہ ڈریس پہنائی ہے، بھائی تیار ہوا کہ بہن نے ٹفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا، جب ٹفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے، بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا رہی ہے، اور تو ہاتھ سے دوپٹہ نہیں دے سکتا، وہ تیرے پیر پکڑ کے جوتے پہنا رہی ہے، اور جب تو نے 2 قدم بڑھائے ٹھوکر لگی، تیرے پیر پہ مٹی لگی، تو نے کہا بہن جوتا سن گیا ہے، وہ اندر نہیں گئی ہے، نئے پرانا کپڑا نہیں دیکھا ہے، گندا کپڑا نہیں دیکھا، جب تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے، تیری بہن نے اپنا وہ دوپٹہ جو سر کی عزت بھی ہے، جو سر کا وقار بھی ہے، جو بہن کی شان بھی ہے، جو بہن کی آن بھی ہے، اسی دوپٹے کا کونا پکڑتی ہے، جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ میلا ہوگا کہ نہیں، مسکراتی رہتی ہے، جوتے صاف کرتی رہتی ہے، قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے، اے بھائی یہ تو دوپٹے کی بات ہے، اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا، بہن اپنے جسم کی کھال لے کر کے حاضر ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عزت کریں گے بہنوں کی، کیا بات ہے، واہ واہ، بولو جی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بہنوں کی عزت کرو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہی ہوگا۔ واہ، کیا کرنا چاہتی ہو بہن؟ فرمانے لگی اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں۔ کیا دو گی؟ آپ نے گردن جھکائی، کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا ہے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بہن ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کرو، قدر کرو بہنوں کی، رشتوں کی قدر کرو۔ آج دولت نے فاصلے بڑھا دیے، دولت نے۔ بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آ گئے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے، اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب۔ بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا، اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی کہ اس کا بھائی ماسٹر ہے، اس کا بھائی کلیکٹر ہے، آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے۔ وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے، لیکن جب یہ جاتا ہے نا تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے، اوقات دکھاتا، اوقات اپنی یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائی اس پہ بیٹھ سکے۔ اوقات دکھا رہا ہے بہن کو۔ وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ اٹھا کے یوں دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ دھو کے لائی ہے لیکن ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو۔ کیوں؟ یہ دکھا رہا ہے نا کہ تو غریب ہے، تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کھلا سکے۔ قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیسے رشتے میرے حضور نے نبھائے، قربان جاؤ حضور کے، قسم خدا کی۔ دین دیا تو دین بے مثال دیا، اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بے مثال دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی نہیں آتا، بے شک، نہیں آتا نظر۔ اللہ اکبر، کیسا اخلاق حضور کا۔ اجازت ہے بتا دوں 5 منٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل، جی ہے نا بھی؟ جی جی، اگر تیار ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں سوچ رہا تھا سو گئے، لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اور جوانوں جیسی جوانی ہے نا پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو، ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو۔ ہم چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بندہ پورا چوراہے سر پہ اٹھا لیتا ہے،
چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 2 بندے پورا دن شور کرتے رہتے، محلے والے تنگ آ جاتے، وہاں لوگ کہتے ہیں یہ چپ جائے تو نہیں چپتے، یہاں لوگ کہتے ہیں بولیں تو بولتے نہیں ہیں، الٹا کیوں کرتے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھ کے. میں رشتے بتا کے بات ختم کر لوں. ایک آخری، کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی. کچھ لوگ بہنوں کا حق بیچ کے مار کے حج کرنے جاتے اللہ ہیں، حج کر کے آتے ہیں بہنوں کا حق کھا کے، اور کہتے ہیں اعلان کرنا حاجی سمیر آئے ہیں. یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق خور سمیر آیا ہے. بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں، بتانا ایک بار. یہ بتاتے ہوئے کلیجہ پانی ہوتا، حاجی سمیر آئے ہیں، حاجی بشیر آئے، قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے. ہاں، کسی کا حق نہ کھایا کرو. میرے حضور کی کوئی سگی بہن تھی؟ بولیں نہیں نا. حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، نہ کوئی سگا بھائی تھا. کیوں نہیں تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا. سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے، یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. ہاں، اب سنیں، حضور کی کوئی سگی بہن؟ بولیں، چینل والے بھی سن رہے ہیں نا؟ حضور کی سگی بہن نہیں تھی. 113 بہن تھی، لیکن حضرت ام ہانی چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن جسے ہم لوگ بولتے ہیں. حضرت ام ہانی، سب کو معلوم ہے نا ان کا نام، کیونکہ ان کا نام معراج کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے حضرت ام ہانی کا سب کو نام معلوم ہے. کون ام ہانی ہے؟ حضور کبھی دوپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نا تو ان کے گھر آتے تھے، اور حضور ان کی کھجور کی چارپائی تھی، کھجور کے باندوں کی، اس پہ حضور لیٹتے نا ایسے یوں ہاتھ رکھ کے لیٹتے تو حضور کا پسینہ ماتھے سے ٹپکتا، کلائی کے ذریعے کونی تک آتا، کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹپکا کرتا تھا. تو حضرت ام ہانی شیشی لگا دیتی تھی، سارا پسینہ حضور کا اس میں اکٹھا کرتی. جب کوئی لڑکی دلہن بنا کرتی تو عطر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا. ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک. یہ حضرت ام ہانی ہے، یہ حضرت ام ہانی. اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی 7 پشتیں مہکا کرتی تھی. بے شک، سبحان اللہ، سبحان. یہ حضور کا پسینہ تھا، 7 پشتوں تک نسلیں مہکتی تھی. تو یہ ام ہانی، حضور ان کے گھر آرام کرتے تھے. جب یہ ایمان لائی نا تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھوڑ دیا. آج ہم کلمہ پڑھائے، ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، کوئی قیمت ہم نے نہیں چکائی. آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو. کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، چربی پگھلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا. لوگ کہتے ہیں آج مشکل. آج کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی، آج اے سی میں بندے کو مشکل لگ رہا ہے. اے سی لگ رہی ہے، قالین بچھوا دی متولیوں نے، آؤ بھائی پڑھو نماز، ہم اے سی چلوائیں گے، جنریٹر چلوائیں گے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھنا. آج مشکل ہے؟ یہ تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے، تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھنی دی جاتی تھی، دم گھٹ جاتا تھا، تب مشکل تھا نا. اللہ اکبر. ام ہانی ایمان لائی، شوہر نے چھوڑا، اکیلی رہ گئی. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے. کوئی کمانے والا نہیں تھا. آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں، کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے. سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا. آج کھانے دیکھو، ایک ایک بھگونے بن کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے. کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، کبھی خیال نہیں آتا ہمیں. 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے، 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے. فتح مکہ ہوا. جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھی، ہزاروں تلواریں.
जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज में हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती है हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी, अगर हाँ कहती हूँ नहीं आए तो क्या होगा, ना कह देती हूँ आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे, कभी तेरी बात कही थी। थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है, मैंने कहा मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी तेरी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहती हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा ना था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी ना था, चारपाई भी ना थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने गर्द तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रही होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? कहा जब आका ने इतना कहा है। कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था। लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहती जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने जो बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आया, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दी। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। कि हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
یہ کردار میرے حضور نے دیا. ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا, لوگوں نے 15 دن لنگر کیے. ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی. جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا, کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو, یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے, اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ماں نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے, میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں نے کہا ایسا کیوں, تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے. کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے. اللہ اکبر. اللہ 15 دن نہیں, بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا. حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی, تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی؟ مجھے میری زینب پیاری ہے, تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں, اپنوں کو پہلے راضی کریں. اس سے کیا فائدہ, تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو. فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو, اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو, پھر دور والے کو دیکھو. تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا. سگوں کی قدر کرو. اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے, صرف ایک خیال بدل دیتا, ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا. پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہے. لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی نے شکایت کی تھی, یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے, حضور میری کمائی اڑا دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا, تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں, بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا, اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا 6 دے دیتا, وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے مل رہی ہے. کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے الگ نہ ہو کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا, اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا, ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ رلائے گی یہی دولت. کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا, آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا. اللہ کی قسم تم پراڈو میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا, مزہ نہیں آئے گا. باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا, شہر کی 4 گلیاں گھما دے, اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے. کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا, کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے, کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی, مجھے اکیلا رہنا ہے. تو نے بھی دامن جھاڑا, ماں سے الگ ہو گیا. خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا, کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا. دعوے کے ساتھ کہوں ماں باپ چھوڑ دیے, بغداد کیا ہے, مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جانا. اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے, یہ یاد رکھنا, حضور بھی کچھ نہیں دیں گے. اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے, ماں باپ کو راضی رکھنا. سبحان اللہ. ماں باپ کو راضی رکھنا. بیوی آئے 2 باتوں میں اس سے بات ختم کر لو. دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے, آج سے تیرے بھی ماں باپ ہیں, تیرے بھی ماں باپ ہیں. مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا. اور ماں باپ کو بھی بٹھا کے کہنا ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی, ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے. سبحان اللہ. جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے, آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا. اس کی غلطی کا تماشا نہ بنانا, اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے, اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا. دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے. اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے, نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے. دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں, دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا.
اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پل بننا, دیوار نہ بننا, سبحان اللہ, ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے. اللہ اکبر, اللہ, گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں. گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی. جب دیواریں کھچ جاتی ہیں تو پھر گھر نہیں رہتے, وہ پھر گھروے بن جاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا, اپنے نبی کی زندگی دیکھنا. حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی سیرت دی ہے. کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے, وہ مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا ہے, تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے. اگر الجھنے آ جائیں, چار مشورے والے نہ بیٹھانا, حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا, اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی. قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ انشاءاللہ. حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کرو. آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو دنیا والو ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے, حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے. مر کے قبر میں پہنچو گے, قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے, پرسوں دولہا رہو گے, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, بس جانا قبر میں ہی ہے. آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ. مر کے قبر میں پہنچو گے, چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا, مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے گا. اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے, تو ایسی زندگی گزارے. آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف لائے, اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا, مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں, تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں. یہ 2 نہیں 4 بجے تک بھی باتیں ہوگی تو نبی کرتے رہے. اللہ سلامت رکھے. اب کبھی بھی ادھر آنا ہوگا نا, سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ 12 والے ہیں کہ 2 والے ہیں. آنکھیں بند کر کے آ جائیں گے کہ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں سب حضور والے ہیں. اور اپنا تو مزاج ہی ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہماری تو خوشیاں بھی حضور سے شروع ہوتی ہیں, اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کی ٹھوکروں میں ہے. سب کچھ حضور کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوشیں رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, درے بہا دیے ہیں, بس جو ہوئے غلط. نہیں بھائی, اب 2 بج چکے, مجھے بھی سفر کرنا ہے. ہاں میں تھوڑا آرام بھی کرنا ہے مجھے. انشاءاللہ کبھی ایسے وقت سے آئیں گے کہ جب یو پی میں ہی رہنا ہوگا تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بھی بول دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں صبح دلی پہنچنا ہے مجھے, تھوڑا سونا بھی ہے. بس فرمایا گیا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کردار اپنائے حضور کا, اخلاق اپنائے حضور کا. بیٹیوں کو وہ باتیں سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے, بیٹوں کو وہ باتیں سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے, اور نوجوانوں بیوی کو وہ بات سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے, ماں باپ کو بھی وہ سمجھانا ہے جو میں نے کہا ہے. یہ سمجھائیے, گھروں کو جنت بنائیے. قسم خدا کی تعویذ کے لیے مزاروں پہ مارے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو نا, کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. مصیبت آنا ماں کا دامن پکڑ کے بیٹھ جانا, اس وقت تک دامن نہ چھوڑنا جب تک ماں ہاتھ نہ اٹھا دے. پھر دیکھ 1000 تعویذ ایک طرف, ماں کی زبان کا جملہ ایک طرف ہے. اس لیے کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ اینا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو دہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ تمامی افراد جنہوں نے اس عظیم محفل کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ صاحب خانہ کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے قابل ہیں آپ سبھی حضرات جو اتنی رات تک ابھی بستر چھوڑ کر کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ اتنی رات تک تو کوئی ایک تسلا بریانی کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، لیکن نصیب ہے اپنا اپنا کہ میرے حصے میں کبھی تو بڑا بیدار مجمع آ جاتا ہے اور کبھی بڑا تھکا ہوا مجمع آتا ہے۔ شان رب بھائی الگ کہہ رہے تھے بولو سبحان اللہ، معراج بھائی بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے۔ سچ پوچھو تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ مجھے پتا ہے کافی دیر سے آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا، اب تک آپ کا بیٹھا رہنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ اتنی دیر رات تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اتنی گزارش ہے جتنی دیر بھی سنے محبت سے سنے، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر سنے محبت سے سنے، اور جب میں دیکھوں گا کہ آپ کو نیند آنے لگی تو انشاءاللہ اسی وقت سلام ہو جائے گا۔ اور اتنی چالاکی نہ کریں کہ سامنے والے لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کرنے لگیں، تھوڑا سا ذرا یہ بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا۔ جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چونکہ یہ عظیم محفل بھائی جناب علی کے نکاح کے تقریب کے موقع پر سجائی گئی ہے، میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی جناب علی اور ان کے تمام ہی اہل خانہ کو کہ جنہوں نے ایسے دور میں شادی کے دن حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے جس دور میں لوگ ناچنے گانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے ماحول میں جلسے سجانا یہ آندھیوں میں چراغ جلانے کی طرح ہے، لیکن میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس محفل میں بیٹھ کے یہ بتا دیا ہے کل بھی حضور کے چاہنے والے زیادہ تھے، آج بھی حضور کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو گانوں کی محفلوں کو آباد کرتے ہوں گے، اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی محفل کو آباد کر دیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ابھی نہ جانے ہم کہاں ہیں، میں بنا ڈرے بنا دھمکے کوئی بھی بات کہتا ہوں، اور چینل والوں سے بھی بات کہہ دوں
کہ جو لوگ ان لوگوں کے مرید ہوں جو بوکھلا گئے ہیں آج کل چینل پہ آ کے ویڈیو میں ویڈیو والوں کو برا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے کیمرے بند کر لو، ورنہ شاید آپ کے لیے یہ نمک حرامی پن ہوگا کہ آپ ان کی بھی اتباع کریں اور ہماری بھی ویڈیو بنائیں۔ بہرحال میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بات ہر گھر پہنچے، ہر شخص تک پہنچے۔ ہم اپنی تقریروں میں گاہ کے وقت ضائع نہیں کرتے، ہمیں جو بات کہنی ہوتی ہے نا سیدھی سچی بات کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے، اتنی دیر رات تک آپ بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو کچھ دیر گا کے لہجے سنا کے دانت پھڑوا کے کچھ دیر ہنسا کے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اتنی رات تک کچھ بیٹھے ہونا، جب صبح اٹھ کے جاؤ کوئی بندہ یہ پوچھے کہ رات کہاں گزاری تھی تو کہہ دینا تو بستر پہ تھا، میں حضور کے خیالوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی پوچھے کتنی تبدیلی آئی تو کم سے کم نوجوانوں اتنا کہہ دینا، اور میں چاہتا ہوں اتنی تبدیلی آ جائے کہ کل نوجوان خود یہ کہہ دے کہ شام سے پہلے تک ہم گانے گاتے تھے، جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں نبی کی نعت کے ترانے گنگنا رہے ہیں۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں یقیناً ان جلسوں کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اکثر شادیاں ہوتی ہیں تو شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت توجہ سے میری بات سنیں، شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں چچا تم تو داڑھی والے ہو، کم سے کم بچوں کو روک لیتے، کہتے نہیں میرا قصور نہیں ہے اور بیٹے کی بھی خطا نہیں ہے، وہ پڑوس کے لڑکے آ گئے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں یار چل پیسے ہم دے دیں گے، بس اجازت تو دے دے۔ لوگ یہاں تک ڈی جے کی اجازت دے دے، کہتے نہیں وہ لڑکے کے یار دوست آ گئے تھے نا تو ان کی وجہ سے ڈی جے لگ گیا، ہمیں نہیں پتا چلا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، قبر میں تیرا حساب تیرے یار دیں گے؟ تمہاری کروٹ میں تمہارے دوست لیٹیں گے؟ تمہارے قبر کے سوال و جواب تمہارے یار دیں گے؟ او بھائی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے کس نے دل لگایا ہے؟ اگر یاروں کی نہیں مانتے تو دوست ناراض ہو جائیں گے، صرف اس لیے ڈی جے بجوا دیا۔ اگر ڈی جے نہیں بجا تو دوست کیا کہیں گے، یہ سوچ کے ڈی جے بجوایا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک نہیں 1 کروڑ جنازے چیک کر لو، 1 کروڑ جنازے، اور کوئی ایک جنازہ دکھا دو جس کے ساتھ اس کا دوست قبر میں لیٹا ہو۔ بتاؤ جوانوں، جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں وہ قوم آج بھی ڈی جے کے آگے ناچ رہی ہے؟ اللہ، جس قوم کے اپنے بچوں کو سر راہ قتل کر دیا جائے وہ قوم آج بھی گانوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ کٹنگ کے بال کاٹنا، وہ ڈیزائن کی داڑیاں رکھنا اور چراغوں پہ ڈانس کرنا، پھر کہتے ہیں زوال آ رہا ہے، شکر منا بھی پتھر نہیں برسے، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو صورتیں بگاڑ دی جاتی۔ یہ کڑوی سچائی ہے ہماری، کڑوی سچائی ہے۔ آج لوگ کہتے فلاں کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کہتے شرم کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں صرف شرم ہے، اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے؟ کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں بیٹیاں گھر کو باپ کا مکالا کر کے جا رہی ہیں؟ سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ گانے ہیں جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے۔
آج جاؤ بغیرتیاں جا کے تلاش کرو، جن جن جگہوں پہ ڈی جے بجتے ہیں، باپ بھی بغیرتی کے ساتھ کھڑا ہے، بھائی بھی بے حیائی کے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں بیٹی بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے، بہن بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری نظروں کی حیا؟ ہم تو بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، ہم تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، آج بیٹیوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے۔ کتنے بغیرت باپ ہو گئے ہیں، بیٹی کو کروٹ میں کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا جا رہا ہے۔ ارے کل کے گانوں میں کچھ تو خیر تھی، لیکن آج کے گانوں کے عالم یہ ہے کہ دیکھو تو سننے والے کو حیا آتی ہے، لیکن ناچنے والے کو حیا نہیں آتی ہے۔ او خدا کے بندو، اگر تم مصطفیٰ والے ہو اعلان کر دو، شادی ہماری ہوگی، گانے نہیں بچیں گے، ذکر مصطفیٰ کا کیا جائے گا، ترانے آقا کے گائے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت